تشریف آوری کا بہت شکریہ. تمام طلباء کرام جن کے بڑی استقلال سے جو بھی ساتھی تشریف لائے ہیں ان سب کو میں مرحبا کہتا ہوں, خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا شفیق اقبالی صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ, اپنے اس تقریب کو سجایا, اور آپ کے ساتھ جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں مدارس سے علماء کرام ہیں, بزرگ حضرات ہیں, سب کو میں بڑی خوش آمدید کہتا ہوں. عمران الحق صاحب کلن کی کمشنر صاحب ہیں, ان کو میں خاص طور پہ شکریہ بھی ادا کروں گا, ان کو خوش آمدید بھی کہوں گا. اور اس وقت میں زیادہ تر انہیں کی وجہ سے آیا ہوں. طلباء ناراض نہ ہوں, طلباء سے مجھے بہت محبت ہے, اور میں تھکا ہوا تھا بہت زیادہ, بالکل ہمت نہیں تھی. ویسے میں نے طے کیا تھا کہ جتنے بھی مختلف اضلاع کے یہاں جو طلباء آئیں گے تو میں ان مجالس میں شریک نہیں ہوں گا. میں چاہتا ہوں طلباء آپس میں بیٹھ کر کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں, ہم بیچ میں یہاں پڑھیں. میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ ایک میں نے کوارٹ کے طلباء کے ساتھ رجسٹر کی تھی تو خیال یہ تھا کہ دوبارہ کسی میں شریک نہیں ہوں. میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس میں آؤں. طلباء کو آزاد چھوڑنا چاہیے, اور اس کو پالیسی ہم نے بتا دی کہ کس طریقے سے آگے چلنا ہے. تو عمران الحق صاحب تشریف لائے یہاں, مجھے اس کا بہت زیادہ احساس ہو. میں نے عثمان صاحب سے کہا کہ ان کی میں وہاں نہ جاؤں تو یہ بھی اکرامی ہوگی, وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں. تو پھر میں لیٹ گیا تھا, میں وہاں سے پھر آیا. تو میں بہت خوش بھی ہوں آپ حضرات کے تشریف آنے پہ, طلباء سے خاص طور پہ, اور جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں. میں 2-3 نصیحتیں طلباء کو کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ایک علاقے کے طلباء اکٹھے بیٹھ کر اپنے علاقے کے حوالے سے مشاورت کریں کہ ہمارا علاقہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی کمی تھی جو کمی اب پوری ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت خیر عظیم ہے اس میں. بس اس کی شرط یہ کہ اس کو خیر کے طریقے سے کریں. وہ ایک اس میں کوئی گروہ بندی نہ کریں, کوئی تقسیم بازی, سیاست بازی یا پارٹی بازی میں نہ پڑیں. مشترک چیزوں پہ اکٹھے ہوں, اور جن جن جگہوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی استاد ہے, کوئی مدرسہ ہے, کوئی ایسی کوئی, تو ان ایشوز سے دور رہیں اور اپنے علاقے کے لیے مل کر کام کریں. اور خاص طور پہ جو چترال کا علاقہ ہے اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کے اصولی طور پہ بنیادی اساسی مشکلات کیا ہیں, اور مشکلات سے مراد وہاں کے مجموعی طور پہ عوامی کیا مشکلات ہیں, کیونکہ مدرسے سے باہر بھی لوگ عوامی رہتی ہے, ان کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو علاقہ ہے چترال کا, اس کی الگ سے ضرورتیں ہیں, الگ سے اس کی مشکلات ہیں, الگ سے وہاں اس کے چیلنجز ہیں, اور الگ سے مواقع ہیں. وہ مواقع کیا ہیں اور ان کی مشکلات کیا ہیں, تو ہم سے زیادہ باہر کی دنیا کو پتہ ہے. باہر کے ملک, باہر کے NGOs وہ مختلف ایجنڈے لے کر ان علاقوں میں جاتی ہیں, اور وہاں جا کر مختلف چیزیں وہاں نظریات, خیالات, اور یعنی معاشی یا ملک کو توڑنے کے منصوبے, یا فتنہ پھیلانے کے منصوبے, یا امن امان کو نقصان پہنچانے کے, یا اور بہت سارے ایجنڈے وہ NGOs کے ذریعے سے پورے کیے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو بہت بیدار رہنا چاہیے, ان کو آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے, اور ان کو بیٹھنا چاہیے. اگر 5,000-10,000 کلومیٹر دور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چترال کو خراب کرنے کے لیے, کہ چترال کے لوگوں کے اندر جو شرم حیا ہے, جو دینداری ہے, اس کو کیسے ہم ختم کریں, اور وہاں سے وہ بیٹھ کر لوگوں کی تشکیل کر رہے ہیں, اس کو پروجیکٹ دے رہے ہیں, افراد کو بھیج رہے ہیں, اور وہ خطرات موڑ لے کر وہاں آتے ہیں. اس میں ان کی زبان بھی نہیں جانتے, کلچر سے بھی واقف نہیں ہوتے, مشکلات بھی ہوتی ہیں, خطرات بھی ہوتی ہیں. اس کے باوجود وہ اتنی دور سے چل کر آتے ہیں, لیکن ہم اپنے ہی گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا آپ لوگوں نے کیا ہے. اور آج دنیا میں
اس کی بہت اہمیت ہے کہ آپ آئیڈیاز لے کر آئیں، آپ منصوبے لے کر آئیں، آپ اپنے علاقے میں کیسی ترقی کی چیزیں آپ بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ دشمنوں کو، اسلام دشمنوں کو، ملک دشمنوں کو وہاں کھیلنے کا موقع نہ ملے۔ ہماری کمزوری غفلت کی وجہ سے دنیا ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے، اور جو اللہ نے ہمیں مواقع دیے ہیں وہ مواقع ضائع ہو رہے ہیں ہمارے پاس سے۔ جہاں جہاں بھی صحرا ہے، وہ پہاڑ ہیں، جو بظاہر وہاں پہ آپ و گیا چیزیں ہیں، اور اللہ نے وہاں معدنیات اور مواقع اتنے زیادہ رکھے ہیں کہ اس پہ اچھی ریسرچ ہو جائے، معلومات ہو جائیں، اس پہ بہت کام ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے علاقے کے لیے سب سے بڑی چیز تو تعلیم ہے، دینی تعلیم بھی اور دنیوی تعلیم بھی، دونوں کو بہت اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اور علاقے کا جو قانونی طور پہ بجٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو آگے لوگ ہوتے ہیں وہ خود کھا پی جاتے ہیں، لے کر نہیں آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے اتنا پریشر ہو کہ جو بجٹ چترال کے لیے ہے وہ وہاں پہنچے، اور آپ لوگ خاموشی سے اس کو برداشت نہ کریں بلکہ بات چیت کریں، لوگوں کو بتائیں۔ دوسری بات یہ کہ جیسے این جی اوز اگر فساد پھیلاتی ہیں تو بہت ساری این جی اوز خیر بھی پھیلاتی ہیں، اور وہ بہت ساری این جی اوز جو رفائی ادارے ہوتے ہیں وہ یورپ کے بھی ہیں، امریکہ کے بھی ہیں، جرمنی کے بھی ہیں، سعودی عرب کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ایک سوچ ہوگی کہ ہم اپنے لوگوں کو اس غربت سے نکال کر کیسے ہم بہتری کریں، تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، پھر آپ گوگل پہ جائیں تو آپ کو اتنے سارے رفائی ادارے مل جائیں گے جو ہمارے اپنے ہیں، اچھے نیک لوگوں کے ہیں۔ وہ رفائی ادارہ تو لندن کا ہے، لیکن اس کا جو چیف ہے وہ مفتی ہے، وہ عالم دین ہے، اور وہ نیک آدمی ہے۔ تو صرف یو کے امریکہ سے نام سے پریشان نہ ہو، جب آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ کو اچھے اسکول بنانے والے لوگ مل جائیں گے، اچھے مدرسے بنانے والے لوگ مل جائیں گے، اچھے ہاسپٹل۔ وہاں کتنا بڑا علاقہ ہے، وہاں اسپتال اور کلینک کے لیے کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اس علاقے میں ترقی کے کیا کیا مواقع ہیں، یہ ریسرچ ہوئی ہے، آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف ریسرچ ڈھونڈ لیں وہ کہاں رکھی ہوئی ہے، وہ گوگل پہ رکھی ہوئی ہے، کسی حکومت کے پاس ہے۔ تو میں آپ کو یہ خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں کہ ان علاقوں کو اغیار کے حوالے نہ کریں۔ یہ بہت اہم علاقے ہیں، چترال کا، گلگت چترال اور یہ واخان کی پٹی، آگے مستقبل میں یہ سونا ہے، اتنی قیمتی جگہ ہے۔ تو ہم اپنے خزانے سے ہم اگر غافل ہوں گے تو دوسرے لوگ اس خزانے کو لوٹیں گے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کا خاص اہتمام کریں، اور جو مدارس ہیں، دینی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے آپس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، کہیں کسی مسئلے میں جھگڑا ہے، کہیں کوئی پارٹی کا مسئلہ ہے، تو ان چیزوں سے بالغ خط کھینچ کے آپ کا مدرسہ، استاذ، پارٹی، جماعت وہ نیچے ہو جائے، اس سے اوپر ہو کر تھوڑی سی بات کریں۔ اور اوپر ہو کر کیسے بات کریں گے؟ سب سے پہلے تو مشترک چیزوں پہ آ جائیں، ریاست کی کن چیزوں کی ضرورت ہے اور عوام کو وہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال سے اس پہ آپ کام کریں گے تو بہت آپ کو مواقع ملیں گے۔ ابھی دیکھیں، یہ آپ کا کون سا علاقہ ہے عمران الحق صاحب؟ جی، تو اب دیکھیں ان کی تعلیم اچھی تھی، تو ان کی تعلیم اچھی تھی تو چترال کے علاقے کی جیسے کو روک نہیں سکا کوئی۔ اگر آپ کے پاس تعلیم اچھی ہے، ڈگری اچھی ہے، آپ کے پاس محنت ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، دنیا آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اور اگر آپ یہ رونا روتے رہیں گے کہ ہمارا پہاڑی علاقہ ہے، پسماندہ علاقہ ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ رونے کی کوئی فضیلت ہمارے دین میں نہیں ہے، پسماندہ رہنے کی کوئی فضیلت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ نکلیں اس سے، اور خود نکلیں، اپنے پیروں کے کسی کے انتظار نہ کریں۔ کتنی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ لوگوں نے خود کام شروع کیا۔ جس دن یہ نور صاحب پیدا ہوئے ہوں گے اپنے علاقے میں، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسے کمیشن بنے گا کراچی میں جا کے؟ تو یہ ایک سیمپل ہے۔ تو مجھے یہی تھا کہ میں آج ان سے بھی ملوں گا، ایک احترام بھی ہو جائے گا، آپ کو میں مثال بھی دوں۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہنچنا چاہیے۔ ہمارے لوگ، اچھے لوگ، صحیح خیالات کے لوگ، وہ بیوروکریسی میں بھی جائیں، اسٹیبلشمنٹ میں بھی جائیں، میڈیا میں جائیں، عدالتوں میں جائیں، کاروبار میں، ہر جگہ جائیں۔ یہ ہمارا دین ہے۔ اور جب آپ دین کو ان چیزوں سے آپ الگ کر دیں گے تو پھر یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے موقع ملا تھوڑی دیر بیٹھنے کا،
اور مولانا شفیع ٹکاری صاحب، اللہ کو ذائقہ عطا فرمائے. اور ماشاء اللہ اتنے بزرگ حضرات تشریف رکھتے ہیں، اتنے بزرگ حضرات ہیں، علماء کرام ہیں. اور ان اللہ یستحیی من الشیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ کو تو سفید بالوں سے ایسی حیا آتی ہے. تو بہت شکریہ، بہت دعاؤں کی درخواست ہے. میں اجازت چاہوں گا جانے کی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.